آپ بتائیے آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں؟ چیلنج قبول کیا کریں، اگر آپ چیلنج پر چل سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں۔ آپ کے والدین کو لوگ برا بھلا کہیں گے، ان کی کچھ لاج رکھیں، تو آپ جو ہے یہ آرٹیکل پڑھنا شروع کریں۔ آپ اتنا ڈر کیوں رہے؟ یہ ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ خوف کیوں شکل کے اوپر کھڑی ہے؟ آپ بات کر لیں، پھر آپ میوٹ کیجیے گا، میں بات کروں گا۔ جی جناب اماد الاسلام صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں واجد صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی فرمائیے۔ جی اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، آپ نے یاد کیا تو میں آ گیا۔ نہیں سنا، یاد تو آپ کر رہے ہیں بڑی شدت سے ہمیں کچھ دنوں سے، ہمیں کیا ضرورت ہے یاد کرنے کی؟ جی میں نے تو اس لیے یاد کیا ہے کہ آپ ایکچولی آپ کو چیلنج میں نے دیا ہوا تھا، اور یہ کیسا راجہ صاحب کو بھی، خیر چیلنج قبول کیا کریں، اگر آپ چیلنج پر چل سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں۔ تو المہند الفند قائد علماء دیوبند۔ اچھا تو آپ قیصر بھائی کو المہند پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے چیلنج دیا آپ نے؟ مجھے آپ نے چیلنج جی کیا ہے؟ کیسر بھائی بھی دیوبندی ہیں، آپ بھی دیوبندی ہیں، میں تو ایگزسٹنس آف گاڈ پر کی فضل سے ایکس مسلمز اور ایتھیس کی بینڈ بجائی ہے علمی لحاظ سے، مگر آپ دونوں بھائی جو ہیں دیوبندی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور آپ کی چیلنج ہے، آپ بتائیے آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی مجھے جواب دینے دیں، بات یہ یاسر بھائی کہ آپ ہم سے کچھ قادیانی پوچھے گا نا ہم کافر سمجھتے ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ کافر سمجھتے ہیں۔ آپ سر مجھے جواب ہمیں جواب ہاں یا نہ میں ہونا چاہیے، ہم کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ آپ نا ایسے دیکھیں، کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ نہیں، المحمد کے قائد آپ میرے ہیں، ہم کافر، ہم اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کافر سمجھتے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں؟ سر جی المحند فند کے قائد منافی ہیں قرآن و سنت کے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہم کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ المحند کے عقائد قرآن و سنت کے منافی ہیں سر۔ کافر ہیں ہم اس کی بنیاد پر یا مسلمان ہیں؟ بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ بتائیے کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ ہم خطی دھوتا کی بات نہ کریں، سمپل مناظرہ اگر کرنا ہے نا تو پھر مناظرے کے طریقے پر کریں، جو کہ ہمیں آتا ہے مناظرہ کس طرح کرتے ہیں، ہم رول پر چلیں گے۔ تو رول یہ ہے کہ آپ پہلے ہمارا اسٹیٹس متعین کریں کہ ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں یا اہل سنت سے خارج ہیں، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں مجھے وہ بتائیے پہلے۔ ٹھیک ہے، اب ایک منٹ آپ نے بات کرنی ہے، ایک منٹ میں نے، ایسے نہیں کہ آپ میری بات میں پہلے آپ اسٹیٹس متعین کریں گے اس کے بعد ہوگا کچھ طے، پہلے اسٹیٹس آپ متعین کریں۔ اوکے آپ جناب اہل سنت سے خارج ہیں؟ اہل سنت سے خارج ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے، اس کی آپ اب میں اہل سنت سے خارج ہوں، آپ اس کی دلیل دیجئے اور اپنے آپ کو اہل سنت میں آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے انجینئر صاحب ابھی اہل سنت سے خارج چل رہے ہیں یا وہ بھی داخل ہیں؟ مرزا کی بات نہیں کرنی، اب ایک منٹ آپ بات کریں، ایک منٹ میں بات کروں۔ انجینئر صاحب آج کل داخلے کے خارج ہیں، انجینئر صاحب آج کل داخلے کے خارج ہیں، سنیں نا میری بات سنیں نا، انجینئر صاحب آج کل داخلے کے خارج ہیں، آپ دونوں کی بات ہو رہی ہے کیسے انجینئر آپ چونکہ انجینئر مرزے کے گروپ سے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ خارج ہے کہ داخل ہے؟ آپ بات نہیں کرنے دے رہے مجھے، میں بات کرنے دے رہا ہوں، میں بتائیے آپ وہ داخلے کے خارج ہے اہل سنت سے؟ اللہ کے بندو مجھے بات تو کرنے دو نا یار، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بس اتنا بتا دیجئے ہاں یا نہ میں کہ وہ اہل سنت میں کیوں اتنا مشکل ہے؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ اہل سنت سے فارغ ہیں، آپ کے قائد اہل سنت سے فارغ ہیں، اہل سنت فارغ، اہل سنت سے انجینئر فارغ ہے یا داخل ہے؟ یار انجینئر جائے باڑ میں، اگر انجینئر مرزا اگر اہل سنت سے فارغ ہوتا ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے آپ کو میں نے چیلنج دیا، ہمیں بھی نہیں ہے، آپ بتائیے کہ وہ آپ کے نزدیک جس طرح آپ نے ہمارے اوپر فتویٰ دیا نا کہ ہم اہل سنت میں داخل نہیں ہیں، آپ بتائیے کہ کیا وہ آپ کی تحقیق کے مطابق داخل ہے کہ خارج ہے؟ جی نے مرزا سے میرا علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ابھی آپ کی داخل ہے کہ خارج ہے؟ داخل ہے کہ خارج ہے؟ داخل ہے کہ خارج ہے؟ ٹائم قیامت تک
मुझे एक बात बताइए कि इंजीनियर इस तरह के नारों से कोई फायदा नहीं है। आप कादियानियों के बारे में फौरन ये कह सकते हैं कि वो काफिर है। मुझे आप बताइए कि इंजीनियर अहले सुन्नत में, देखो बहुत मुश्किल सवाल नहीं किया मैंने, अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं, आप मसलन हमसे आकर ये कह सकते हो कि हम अहले सुन्नत में शामिल नहीं है, तो आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप इंजीनियर के बारे में भी ये कहें कि वो अहले सुन्नत में शामिल है या नहीं है। ये गट्स आपके अंदर होने चाहिए। आप इतना डर क्यों रहे? ये डर किस चीज का है? ये खौफ क्यों शक्ल के ऊपर खड़ी है? बात कर ले, फिर आप म्यूट कीजिएगा, मैं बात करूंगा। ऐसे बात ऐसे होता नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही नहीं होता, बिल्कुल इस तरह मुझे इजाजत है 1 मिनट। कैसर भाई बस मैं ये लास्ट सवाल कर दूं, इससे फिर मैं आपको देता हूँ। मैं लास्ट सवाल इंजीनियर के ताल्लुक से मसला क्लियर होना चाहिए। चूंकि ये मिर्ज़ा जहलमी से ताल्लुक रखते आए हैं, तो मुझे ये बता दें कि इंजीनियर अहले सुन्नत में शामिल है या नहीं? अहले मैं कह रहा हूँ आपने कुरान मोहम्मद पर, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, वो शामिल है कि नहीं? और यार इंजीनियर मिर्जा किधर आ गया? मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, अल्लाह के बंदो, कैसा बेवकूफाना सवाल है। अच्छा, आप इंजीनियर मिर्जा से ताल्लुक रखते हो? मैं नहीं रखता ताल्लुक। उसको आपने क्यों नहीं रखते? खारिज कर दिया था अहले सुन्नत से। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपके कायद कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं मोहम्मद अल-मुफन्नद के। मैं ये कह रहा हूँ का आपको नाम लेना ही आया तब जब इंजीनियर ने आपको बताया। तो अब मुझे बताओ कि इंजीनियर को आप अभी अहले सुन्नत में शामिल मान रहे हो या नहीं मान रहे? करी है और शोकाबा कुर्सी से अफजल है, इस पर कुरान की आयत पढ़े, सही हदीस पढ़े, भागना नहीं है यासर भाई। आज अगर आप भागे ना तो आप मुफ्ती साहब मुझे इजाजत दीजिएगा। सर मुझे 1 सेकंड इजाजत दीजिएगा। मैं थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटजी लेवल की भी गुफ्तगू है, तो मैं चाहता हूँ कि वो ड्रैग ना हो जाए। इमादुल इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा सा हजरत अपना तारुफ कराएंगे कि मुझे आपने देवबंदियों में दाखिल कर दिया, देवबंदियों को अहले सुन्नत से खारिज कर दिया, इंजीनियर साहब को भाड़ में भेज दिया। आप कुछ ज्यादा अपने बारे में गलतफहमी का शिकार नहीं है? अगर आप वाकई देवबंदी है तो आप ही फारिग हैं सर अहले सुन्नत से। मैं आपको बता दूं क्लियर, क्यों कि देवबंदी जो है आला हजरत के नजदीक सुन्नत नहीं है, और मैं आला हजरत को भी मानने वाला मेरी अच्छा एक शोर ना करें इमाद साहब। मेरे भाई आपको इंजीनियर, क्या आपने इंजीनियर से इल्मी दलाइल के अलावा बदतहजीबी सीखी है? मुफ्ती साहब मुझे इजाजत दें, मैं आपको बाद में बताता हूं। सुनी नहीं रहे ना? जी मेरी सुनेंगे तो आपकी सुनाऊंगा। हाँ जी सुनाइए। इमाद साहब शोर ना करें कि महज़ब तरीका गुफ्तगू का होता है। अगर आपने यही सीखा है, जहां से भी आपने सीखा है, तो ये प्लीज वहां पे ट्राई करें, इधर नहीं। मैं आपसे सिर्फ आपका तारुफ पूछ रहा था कि चूंकि पहली दफा वो मेरे भाई सब्र करते हैं, तो गुडनेस सही यार, क्या हो गया आपको? अजीब बदतहजीबी है ये, सब्र कर जाएगी। मैंने आपसे आपका मुख्तसर सा तारुफ पूछा है कि आपको कुछ क्या इल्जाम है जनाब के नफ्स पे कि मुझे आपने देवबंदियों में दाखिल कर दिया, देवबंदियों को अहले सुन्नत से खारिज कर दिया, इंजीनियर साहब को आपने भाड़ में भेज दिया। हजरत कुछ घोड़े से नीचे आइए, आराम से गुफ्तगू शुरू करते हैं। कौन है आप? क्या चाहते क्या हैं आप? और सर चाहता मैं क्या हूं, मुझसे बात करें, 1 मिनट आप बात करें, 1 मिनट मैं बात करूं। आप एडिकेट्स के साथ, मैनर्स के साथ बात करें, दैट्स ऑल। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मेरा तो सर कॉन्फिडेंस लेवल इल्मी लिहाज से इतना कि मेरी आवाज बुलंद हो जाती है। आप वो मामला नहीं करें। आप मुझे 1 मिनट आप बात करें, 1 मिनट मैं बात करूं। वो एक्चुअली ऑपोजिट होना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, शायद आपको यही बताया गया हो। मैं किस मौजू पे आप बात करना चाहते हैं? सर जी गुजारिश ये है ना, यासर नदीम वाजिदी साहब देवबंदी अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद के अकायद इनके हैं, ठीक है, इनके अकायद कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं, ये मेरा दावा है और मेरे पास दलील भी है। आप भी वेरी सॉरी, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुने काइंडली प्लीज। आई रिस्पेक्ट यू, प्लीज मेरी बात सुने। आप कैसर राजा साहब, आप भी उलमा के फ्रंट मैन बने हुए थे, उलमा देवबंद के, ठीक है जी। अगर आप देवबंदी नहीं है तो मेरी बात क्लियर हो जाती है, मसला खत्म हो जाता है। अगर आप देवबंदी हैं, जो कि आपके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं, मेरे नहीं लगाए, वो लोग अंदर से उलमा नुमाइंदा है, यानी कि लोगों की ये शहादतें वसूल हुई हैं हमें। तो मैंने कहा यार ये कौन सी दीन की काम कर रहा है, बात नहीं
ایتھیسٹ کے خلاف میں بھی کام کروں اللہ کے فضل سے, اور اللہ کے فضل سے ایتھیسٹ ایگزسٹنس آف گاڈ پر جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں پوری دنیا میں نے ان کو اللہ کے فضل سے یعنی کہ علمی لحاظ سے رہایا ہے, اور وہ مانے ہیں اس بات کو, اللہ کی قسم. ایتھیسٹ جتنے بھی آپ دیوبندی ہیں, آپ دیوبند پر اور جتنے بھی آپ کے جو یعنی کہ فضولیات بات کرنی, اتنی ساری بات ہے. دیٹس آل. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جو آپ الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. باقی جو مجھ پہ آپ نے دیوبندی ہونے کا کہا, اب میں نے آپ کی بات سنی ہے تو میری سنیے گا, تھوڑی دیر کاٹیے گا نہیں پلیز. جو آپ نے کہا کہ آپ کو شہادتیں مل رہی ہیں, وہ جہاں سے شہادت مل رہی ہے ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ جو کسی کا فرنٹ مین بن کے گیا تھا اس پہ اللہ کی لعنت ہو, اور جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک, یہ آپ بھی بات کہہ دیں اپنے جہاں سے آپ کو خبر ملی تھی. آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ مجھے دیوبندی کہتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, اور پھر کہیں کہتے دیوبندی ہے. میرا آپ سے جھگڑا ختم, کوئی شکایت ہی نہیں ہوگی. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل پرابلم کیا ہو رہا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں, الحاد کے خلاف, سیکولرزم کے خلاف, گستاخانہ مذاہب کے خلاف, گستاخانہ انبیاء کے خلاف, اور آپ لوگ فرقہ بابا فرقہ, اس سے آگے آپ کے کنویں کے اندر کے سے باہر کا کچھ نظر نہیں آتا. اور آپ لوگ ہمیں ڈریگ کر کے اپنے لیول پہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ شاید ہم بھی اسی بہاؤ میں, اسی گندگی میں بہہ جائیں گے, وہ سارا بس وہ آپ کا ہو جائے گا کہ ہم ان کو آگے نکلنے دیا. آپ یہاں پہ اگر میں آپ سے رائٹ ناؤ اگر کہوں نا کہ آپ مرزا انجینئر صاحب کے چھوکرے بن کے آئے ہیں, آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. ٹھیک, لیکن اگر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اگر, تو اوبیسلی پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کی پارٹی کے ہوں گے. ویسے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ انجینئر صاحب کے چھوکرے بن کے آئے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ سر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں نے ابھی یاسر ندیم بھائی نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا جی آپ انجینئر مرزا کے بارے میں, یہ تو بہت ہی فضول سا سوال ہے. میں انجینئر مرزا علی کو بھی نہیں مانتا, آپ نے تو اس کی پھر بات کر دی علی مرزا علی انجینئر کی. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایتھیزم پر بڑے مواز پر کام کر رہے ہیں, میں بھی ایتھیزم کے خلاف کام کر رہا ہوں. میری بات سن, ایتھیزم پہ محاذ پہ کام کرتے ہیں نا یہاں پہ, اگر آپ ایڈیکیٹس کے یہاں سر پہ سنیں میری بات, انف نہیں, ایڈیکیٹ نہیں, ایڈیکیٹ انجینئر مرزا کے چھوکرے کے ساتھ کوئی ایڈیکیٹ نہیں ہے. کان کھول کے میری بات سنیں. الحاد پہ کام کر رہے ہوتے, یہاں پہ آ کے آپ ہمارے ساتھ مجدین کا کر رہے ہوتے, رد کر رہے ہوتے, یہاں پہ آ کے مفند المحند اور فلاں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام کی بات کرتا ہے آپ لوگوں کو تکلیف ہو جائے. سن, ایک منٹ سن لیں, میری چپ کر کے سن لیں. برداشت کی حد ہوتی ہے میرے بھائی, بہت لوگ آپ آگے بڑھ چکے ہو. جو لوگ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں, جو لوگ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں, یار اماد میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے قرآن و صحیح حدیث سے ثابت کریں. یہ میں کہتا ہوں ان کو ایک منٹ میوٹ کریں اس کو. میں کرتا ہوں صاحب, مفتی صاحب پلیز آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا. گالی دے رہا ہے, یہ بیٹھ کے گالی دے رہا ہے یہاں پر جی, یہ بیٹھ کے گالی دے رہا ہے. نہیں گالی نہیں دی, گالی نہیں دی, جھوٹ نہ بولیں, جھوٹ نہ بولیں یاسر بھائی, جھوٹ نہ بولیں. کیا ہوتا ہے, میں نے کہا میں میوٹ کر دیتا ہوں سر, میں نے کہا میں میوٹ کر دیتا ہوں, آپ جھوٹ بولتے ہو یار. کیا ہوتا ہے, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. مفتی صاحب کیا ہوتا ہے, مفتی صاحب کیا ہوتا ہے سر, ساحل کیا سر میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا یہ یہاں پہ فساد کرنے انسان کیوں بھیجا گیا ہے. یہ پورا کا پورا ایک شیطانی گروہ, ان کو تکلیف ہوتی ہے جو ابھی وہ کوئی نہیں بھاگتا. یاسر واجدی صاحب بھاگنا نہیں ہے, میں بتاتا ہوں وہی جو حق ہے, میں بتاتا ہوں بھاگنا. اس کو کیا یار, کیا آپ کے گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہونا ضروری ہوتا ہے؟ جو آپ کا گرو ویسے اس کے آگے سر نہیں, آپ مجھے ہنسی آ رہی ہے آرام سے کہ یاسر واجد صاحب بھاگ رہے ہیں, آرام سے دیکھ لے کہ جناب آرام سے بات یاسر واجد صاحب بھاگ رہے ہیں. قرآن کی آیت نہیں پڑھتے, المحند الفنت پر میں نے پر یاسر حقیقت اتنی ہے صاحب کو مفتی صاحب, اور کیسے آپ کو سر مولویوں کے ایک سیکنڈ آپ کس منہ سے ایتھیزم پر کام کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ اس آدمی کو, اوے انسان, او یار آپ, مجھے یقین ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کی تربیت پہ بڑی محنت کی ہے, ان کا ہی خیال کرنے چیخے جا رہے ہیں آپ بھائی. بات کریں نا علمی بات کو,
آپ کو ایک کام کرنا ہے اور وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو شرم کرنی ہے صرف کہ یہاں پہ ہم اسلامو فوبس کے خلاف بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور آپ آ گئے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہیں. یہی وہ بے شرمی ہے جس پہ آپ لوگوں نے کیریئر بلڈ کیا ہوا ہے. الحاد کے خلاف کام کرنا تو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھو. میں نے مرزا کا چھوکرا کیوں بات کہی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ میں اگلا سوال پوچھوں گا. جب مرزا نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا تھا تو آپ کو پتا ہے میں پوچھوں گا کہ وہ کفریہ تھا یا نہیں تھا، اور آپ لوگ ڈیزرو یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے ٹریٹ کیا جائے. کیسر بھائی میں نے اس کو جو یہاں لیا ہے وہ اس لیے نہیں لیا کہ اس سے کوئی علمی گفتگو ہو، چونکہ علمی گفتگو کے لیے بندہ چاہیے عالم. اس کو تو یہاں اس لیے لیا گیا ہے تاکہ یہ آدمی اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کرے. اب دیکھیں جو چیخ کر کہہ رہا میرا علمی لیول اتنا بلند ہے کہ میری چیخ نکل جاتی ہے، حالانکہ جتنا علم ہوگا اتنی ہی تواضع ہونی چاہیے. چیخ نکلتی اس کی ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے. تو یہاں پر جو آدمی ہم نے اس کو لیا ہے وہ اس لیے لیا ہے کہ یہ جو ایکس مرتدوں کے چینل پر جا کر ہمیں المحنت کے تعلق سے مرتدوں کے چینل پر جا کر چیلنج کر رہا ہے. بھائی ہم یہاں ہر ہفتے ہوتے ہیں تو آ کر ہم سے بات کرو، ٹھیک ہے. اب اگر آپ آ گئے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے تو آپ ہم سے تمیز کے دائرے میں انسان بن کر، نہ کہ حیوان بن کر پوچھو کہ جی مفتی صاحب آپ کا یہ اعتقاد ہے یا نہیں. کیوں آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے والدین سے کوئی بہت سنگین غلطی ہوئی ہے آپ کی تربیت میں؟ تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. ہمیں آپ کے اپنے والدین کو غلط ثابت کرنے کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کریں، بہت آرام سے کریں، آپ کے والدین ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر ہم سے یہ چاہیں گے کہ ہم اسی جہالت کے لیول پر اتر جائیں کہ جس جہالت کے لیول پر آپ اترے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے بس کا نہیں بھائی. اس جہالت کے لیول میں ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں. آپ کا چیلنج ہم قبول کر ہی نہیں سکتے چونکہ ہم آپ کے لیول پر ہیں ہی نہیں. اب میں آ جاتا ہوں آپ سے سوال. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جہالت میں ان کا جیتنا زندہ باد. اچھا اب میں یہی کہہ رہے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے. اب میں آپ کو جی چلیں جی اب اس کو پڑھیے اس کو سامنے جو لکھا ہوا ہے پڑھیے، سامنے لکھا ہوا جو ہے دلیل کی پڑھیں. مجھے سر ایک سیکنڈ اجازت دیں گے؟ آپ کے بھائی میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ قبر پر کہ قبر نبی عرش سے افضل ہے یا نہیں، یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں اور میں نیچے تک اس کو پڑھا کر لے کے جاؤں گا. دیکھتا ہوں آج اس کا مبلغ علم کتنا ہے. جی آپ اب بولیے قیصر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں صرف ان سے کیونکہ میں ان کی جو اچھا بھائی مجھ سے کہا گیا ہے، مفتی طارق مجھ سے کہا گیا ہے اور مجھ سے جی مجھ سے کہا گیا ہے بات کرو تو مجھے کر لینے دیں. یا کیوں آپ لوگوں کے سسٹم میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے کم سے کم پرابلم یہ ہو کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر بات کرنے دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سر وہ انسان نہیں نا. آپ کس سے مجھے بات کرنے دیں. نہیں میں بات کر رہا ہوں، خاموش. یاسر ندیم واجد صاحب تھوڑی سی تمیز سیکھیں. میں بات کر رہا ہوں، بات کرنے دیجیے. آپ سے کوئی میں ان سے مفتی صاحب میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہوا کے گھوڑے پہ آئے ہیں، جو بہت زیادہ ہوا کے گھوڑے پہ ہیں. ابھی تک میں چاہتا ہوں کہ پبلک ریکارڈ پہ جو باتیں ہیں نا وہ سمری کے طور پہ آ جائیں. کہ ایک تو جو انہوں نے مجھ پہ آ کے یہ کہہ دیا کہ تم بھی جو بندی ہو، یا خاموش ہو جاؤ ایک منٹ، وہ خاموش ہو جاؤ ایک منٹ خاموش. عماد پلیز بہیو یور سیلف. انجینئر صاحب کی اپنی شہرت بہت خراب ہے، آپ اور اس کو خراب کر رہے ہیں. کیسر بھائی جہاں یہ بندہ ہے کوئی آس پاس میں پاگل خانے کا بھی انتظام ہے کہ نہیں؟ فنڈنگ ہم کر دیں گے. جی اللہ اکبر یار، میں تو حیران ہوں سارے طبقے پہ، چیخنے کے علاوہ کام بھی کوئی نہیں ہے. خیر میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ سمری جو ہے
وہ سامنے آ جائے کہ مجھ پہ یہ صاحب آ کے کہ آپ فلاں مسلک کے ہیں، دیوبندی مسلک کے ہیں، تو میں نے کہا بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ پہ لعنت ہوتی، خاموش ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پہ۔ اس کے بعد جو جہاں سے ان کو خبریں مل رہی تھیں ان کو میں نے کہا کہ فرنٹ مین کا آپ الزام لگا رہے ہیں ایجنٹ ہونے کا، تو بھائی ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات ختم ہو گئی ہے، پہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ لعنت ہے، جو کیا ہے اس پہ لعنت ہے، اگر آپ پہ الزام چاہتے تو بات ختم۔ یہ اس پہ بھی خاموش ہیں، پوری سٹریمز کر دیتے ہیں، اس پہ بات نہیں کرتے۔ اگلی بات یہ ہے کہ میں نے اگر ان صاحب سے یہ تو کلیئر ہے کہ ہے تو یہ اسی ٹولے کا یہ آدمی، مجھ سے اگر بات کرنی ہے اور یہ لوگ گستاخی رسول کو بہت اوپر کلیم کرتے ہیں، میں اس آدمی سے صرف ایک بات سننا چاہوں گا آج، اور بھاگنا نہیں ہے اس پہ، کہ مرزا اپنا محمد علی انجینئر نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا معاذ اللہ استعمال نہیں ہونا کیا، چاہیے کہ آپ مرزا انجینئر کو مرزا غلام احمد قادیانی کہنے لگے، بڑا مرچیں لگتی ہیں اللہ معاف کرے، میرے منہ سے غلط نکل گیا، اللہ معاف کرے جی مجھے، جی کہ مرزا صاحب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا اور پھر اس کا دفاع کیا، اس کے بعد میں اماد صاحب سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب یہ شرارت کرنے آ گئے ہیں تو یہ شرارت پلٹ کے جائے گی اور دنیا دیکھے گی کہ اماد صاحب اب بھاگتے کیسے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کے ایمان کا سٹیٹس کیا رہ جاتا ہے؟ جی اماد صاحب، مفند پہ ہم بعد میں بات کا آپ کر لیجیے گا، وہ آپ کے مسلک کی چیز آپ کیجیے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ جو گھوڑا ہے نا اسے تھوڑی سی ہوا نکل جائے۔ جی، گھوڑے سے ہوا نکالنے کے لیے آپ کو انمیوٹ کر دیا گیا، جی بھائی نکالیں اپنے گھوڑے سے ہوا۔ جی سر جی، یاسر ندیم واجد صاحب، میں پہلے آپ کو جواب دوں گا، پھر کیسر راجہ صاحب کو جواب دوں گا۔ میرا جواب مجھے کاٹنا نہیں ہے، میرا جواب اگر یہ جو آپ نے ادھر عبارت، میرا جو جواب ہے نا، مجھے جو جواب آپ دیں گے وہ آپ یہ آرٹیکل پڑھ کر دیں گے، یہ آپ او بھائی آپ یہ پڑھ کر دیں گے، جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد بات ہوگی، اب اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جی دیکھیں، آج آپ دیکھیں نا کتنا علم ہے آپ کے اندر، آپ نے کہا میں علم کی وجہ سے چیخنے لگتا ہوں، تو ذرا چیخ کر لوگوں کو بتائیے کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی گو ہیڈ، ہمارے یہاں علاج اسی طرح ہوتا ہے۔ مجھے جواب دے، اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے نا تو میں میوٹ نہیں کروں گا، اگر آپ پلیز، اس کے علاوہ جواب نہیں ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو میں میوٹ نہیں کروں گا، چونکہ آپ کے سوال کا یہی جواب ہے، اور اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور بولیں گے تو میں میوٹ کروں گا۔ جی اپنا آپ کا جو علم کی وجہ سے جو چیخیں نکلتی ہیں تو جو نکالیے، میں تو یہی بیٹھا ہوں کسی کو، اور بات آپ یہ نہ کریں کہ لوگ آپ کے گھر پر چندہ دے کر آئیں کہ بھئی اپنے بیٹے کو کسی طریقے سے پاگل خانے بھجواؤ، محلے کے اندر بہت شور ڈال رکھا ہے، ایسا نہ کریں، آپ کے والدین کو لوگ برا بھلا کہیں گے، ان کی کچھ لاج رکھیں۔ تو آپ جو ہے یہ آرٹیکل پڑھنا شروع کریں، اور یہ آپ نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا وہ عرش ہے یا نہیں، تو میری بات سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مرس کر رہی ہے، عرش و کعبہ کرسی سے افضل ہے، یہ آپ نے جھوٹ باندھا اللہ کے نبی کے اوپر، توبہ کرو، استغفار کرو۔ پڑھیے یہ کیا ہے، اللہ کے بندے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدے کے خلاف تاریخ، یہ کیا ہے، مولانا منظور اینگل صاحب کے الفاظ ہیں، مولانا عجیب آدمی ہے بھائی، یہ عجیب آدمی ہے واقعی۔ بعض لوگوں کو کے والدین کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم نے اس آدمی کو دنیا کے اندر نہ صرف یہ کہ لے کر آنے کا سبب بنے، یعنی انسان ہے کہ گدھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کو واقعی یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم چیخ کر اپنے آپ کی حیوانیت کو ثابت کر دیں، اور یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، مطلب مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ آپ اس جملے کو آپ ایک دفعہ پھر اینالائز کریں اور انجوائے کریں کہ میرا علمی لیول اتنا ہے کہ میری آواز بلند ہو جاتی ہے۔ جی 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 جی، اب اس کے بعد کیا بندہ کہے؟ جی ہاں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ اس طرح کی جو آواز ہوتی ہے جو بہت زور سے نکلتی ہے اور جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ گدھے کی آواز ہے۔ ہمارے مفتی صاحب ایمان یونین کے دیکھیں، ہمارے ایمان یونین کے پلیٹ فارم سے ہمارا جو ایک پہچان رہی ہے کہ ہم نے مسالک سے بالا تر ہو کر دین کا دفاع کیا ہے۔ پہلی دفعہ اس گروپ کا کوئی آدمی یہاں پہ آیا ہے اور ٹاپک کیا ڈسکس کرنے آ گیا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ یہاں پہ ہم کام کیا کر رہے ہیں، ہم اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں۔ مجھے میرے کام کی وجہ سے
کیا کیا چھوڑے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کتنے لوگ ہیں ہمارے انڈیا کے، ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے گھروں سے ان کو اٹھانے تک کے لیے لوگ پہنچے کہ تم اسلام کے لیے بات کیوں کر رہے ہو. پورے کے پورے چینلز ان ظالموں نے اڑا دیے. کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے بندے توڑ رہے ہیں. اس حالت میں بھی ہم نبرد آزما ایسے ہیں کہ جس طرح سے ہو سکتا ہے. اور اس کیمپ کا انجینئر صاحب کا جو ایک یہاں پہ آ گیا ہے، یہ ٹاپک کا ڈسکس کر رہا ہے اس چینل پہ. بھائی آپ جو کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں وہ کنسرن انسانوں کو ہوتا ہے، وہ کنسرن ان لوگوں کو نہیں ہوتا کہ جن کی آواز اللہ تعالیٰ نے گدھے جیسی قرار دی ہے. گدھوں کو یہ کنسرن کوئی ہوگا، یہ کنسرن صرف اور صرف انسان کو ہوگا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسرن ہونا چاہیے، لیکن جن لوگوں کا مقام مینٹل ہاسپٹل میں ہو اور جن لوگوں کو کی آواز اس طرح کی ہو کہ علم کی وجہ سے چیخیں نکل رہی ہو، ان کو یہ خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. اور یہ ہمیشہ اسلام کے کوز کو ایسے ڈیمیج کرتے ہیں، کبھی نور شرما کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور کی. اب یہاں پہ کوئی بھی اسلامو فوب ہے جس سے ہمارا ایک فکری اختلاف لگا رہتا ہے، وہ یہ دیکھ کے کیا سوچ رہا ہوگا کہ بھئی یہ تو ہمیں بات نہیں کرنے دیتے، لیکن ان کے اندر نہیں قیصر بھائی ایسا نہیں ہے. جو اسلامو فوب ہے نا، گدھوں کی پہچان ان کو بھی ہوتی ہے، انسان تو ہے نا وہ، تو یہ پہچان ان کو بھی ہو جاتی ہے. میں بلکہ وہ بہت سمجھ رہے ہوں گے کہ یار بتاؤ کس طرح کے لوگ دنیا میں ہیں اور کھلے پھر رہے ہیں. اچھا، اور یہ سمجھ رہے ہیں اماد میاں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اوپر اس لیے لیا گیا ہے کہ ہم ان سے بحث کریں گے. تو ہمارے پاس ہم آپ کو بحث کرنے کے لیے لائق نہیں سمجھتے ہیں. اگر آپ بحث کرنے کے لائق ہوتے نا تو یہ جو آپ کے سامنے آرٹیکل ہے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے. اس میں حوالے بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں اسی موضوع کے اوپر جس موضوع پر آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. رہی بات مہند علی المفند کی، میری بلا سے آپ اگر اس کو میرے سامنے آپ آگ میں ڈال دیں، کچھ بھی کریں، میری بلا سے. میں کسی کتاب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پر، میں یہاں بیٹھا ہوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے قرآن اور سنت کو. اور قرآن اور سنت کے اوپر جتنی بھی چیزیں مبنی ہیں وہ ساری ہمارے لیے عزیز ہیں. رہی بات مہند اور علی المفند کی، تو آج تک میں نے ہی خود وہ کتاب پوری نہیں پڑھی، 2-3 اس کے مسائل پڑھے ہیں، لیکن آپ نے چونکہ یہ سوال اٹھایا ہے تو اس سوال کا جواب یہاں پر موجود ہے. لیکن اگر علمی چیخیں آپ کی نکل رہی ہیں تو بھی چیخ کر یہ پڑھیں نا، اس کو سامنے اسکرین پر ہے. ابھی تو اس اسکرین میں ہے نا، پڑھو. میں پڑھتا ہوں، آپ خاموش ہو، میں پڑھتا ہوں، آپ خاموش ہو، میں پڑھو. قال الخفاجی سے پڑھنا، ہاں قال یہاں سے پڑھنا، یہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ مٹی مرش کر رہی ہے الاطلاق اجماع ہے، اجماع نہیں ہے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہاں سے پڑھو نا، یہاں سے پڑھو. آپ پڑھ نہیں رہے ہو، پڑھو اس کو، پڑھو. یہ میں نے نہیں لکھا بھائی، اس کو پڑھو. نبی علیہ السلام پڑھو، اس کو زوم کرو، زوم کرو اس کو. ہو گئی، لو قریب کرو اس کو، میں پڑھتا ہوں جی. قال شیخ، کیا آگے مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، اور زوم کرو. مجھے نظر تو آئے نا، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا آپ نے، اس میں تو قرآن کی آیت ہی کوئی نہیں ہے. ہاں آپ نظر آیا ہے. یہ جناب میں آپ کو مطلب بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھو چونکہ پہلے پڑھو بھیا، پہلے پڑھو. جب تک نہیں پڑھو گے ہمارے آڈینس کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. یہ اپنے طور سے ترجمہ کر رہا ہے. پہلے پڑھو. ہاں پڑھو بھائی، پڑھو اس کو، پڑھو بھائی. ہاں بھاگنا نہیں ہے. او بھائی اللہ کے بندے، او بھائی میں آپ کو مطلب بتا رہا ہوں. اچھا اس کو مفتی صاحب اس کو ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ میوٹ کیجئے گا ان صاحب کو. اس عقیدے کے خلاف انصاف نہ کرے کیسر بھائی، انصاف نہ کرے. اب کیا کریں، مطلب ان کو چلے صاحب کہیں، محترم کچھ بھی کہیں، کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ خود کو یہ کتنا امبیرس کر رہے ہیں، خود کو. ہی ڈزنٹ ایون انڈرسٹینڈ. کیسر بھائی یہ اندازہ انسان کو ہوتا ہے، لصوت الحمیر والے کو نہیں ہوتا ہے. آپ کو میں نے کتنی مرتبہ بتایا آج. آپ ان کو انسانی سمجھے جا رہے ہیں. اب آپ سے میری لڑائی ہو جائے گی. آپ صوت الحمیر ہو گئے ہیں سر. قرآن کی آیات
جی بھائی تو پڑھیے آپ اس کو عربی میں پڑھیں اور اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں تو پھر ہماری بات سمجھ میں آئے گی. پہلے عربی میں پڑھنا ہے, اس کے بعد اس کا ترجمہ کرنا ہے. جی پڑھیے میرے بھائی پڑھیے. اچھا تو محنت کیوں پڑھی تھی؟ محنت کیوں پڑھی تھی؟ محنت کیوں پڑھی تھی؟ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو محنت کیوں پڑھی تھی؟ آج آپ کو اگر قرآن اور حدیث کے خلاف بات نہیں سننی ہے یا پڑھنی ہے تو محنت کیوں پڑھی تھی؟ وہ تو قرآن حدیث کے خلاف ہے, کیوں پڑھی تھی بھائی؟ جی تو بندیت بھائی آپ نے محنت پڑھی نا, محنت پڑھی نا تو کیوں پڑھی؟ جی ہاں المحنت میں یہ جو لکھا ہوا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف بات لکھی ہوئی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ ارے یہ محنت نہیں ہے, یہ محنت نہیں ہے میرے بھائی جو اسکرین پر ہے, میں محنت یہ, لیکن جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب اس جگہ ہے اور آگے بھی میں عبارت ہائی کروں گا وہ آپ پڑھیں گے. آپ مجھے بتائیں اس کو پڑھیے. جی علمی, ذرا علمی تو دکھے کہاں کو ہے کتاب, علم کدھر ہے؟ پڑھیں عربی میں پڑھیں. میں بتا رہا ہوں یار, میں بتا رہا ہوں کتابی ہونا, یہ غلط لکھا ہوا ہے, قرآن و حدیث کے خلاف بات لکھی ہوئی ہے. کیا لکھا ہوا ہے وہ تو خدا را خوف کرے, لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ دکھ کی بات ہے یار یاسر ندیم صاحب. یہ لکھا ہوا کیا ہے؟ لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ دیکھو اب یہ لعنت بھیج رہے ہیں, جبکہ حدیث میں مسلمانوں کے اوپر لعنت کرنے سے منع کیا ہے اور ابھی انہوں نے ہمیں مسلمان مانا ہے, اہل سنت سے خارج مانا ہے. ابھی یہ لعنت کر رہے تھے تو یہ ان کا یہ حدیث کے اوپر عمل ہے. تو میرے بھائی ایک بات سنو, آپ اپنا علم ثابت کر دو, اس عبارت کو آپ صحیح سے پڑھ دو, اپنا علم ثابت کر دو مجھ کو. جی پڑھو. پھر آپ دیوبندیت چھوڑ دو گے, پھر دیوبندیت چھوڑ کے بولو ادھر. آپ اس کو پڑھو, مجھے آپ کا علم ثابت کرنا. میرا اسلام, میری دیوبندیت, حنفیت, بریلویت, اہل حدیثیت آپ کے عربی جاننے کے اوپر موقوف نہیں ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ بہت علم رکھتے ہیں, آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اتنا زیادہ علم رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو چیخنا پڑتا ہے. تو ذرا سا اس کو پڑھیے اور اپنے والدین کو رسوا کر دیجیے پلیز. الحمدللہ میرا مقدمہ کلیئر ہو گیا عوام کی عدالت میں, الحمدللہ. عوام میں آپ کا مقدمہ واقعی کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ کو مینٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. بالکل یہی مقدمہ کلیئر ہوا ہے. اب اگر آپ پوچھنا چاہیں, کیوں بھائی میں عوام سے پوچھتا ہوں, جتنے لوگ کامنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ ان کو مینٹل ہاسپٹل کی ضرورت ہے یا نہیں, یس لکھ کر بتائیں. یس لکھ کر بتائیں بھائی, جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے مینٹل ہاسپٹل کی, اور جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ نو لکھیں. بھائی تو آپ ذرا, میں عوام سے پوچھتے ہیں نا, عوام سے پوچھتے ہیں, یہی رہیے گا ذرا. جی یس لکھیں اگر ضرورت ہے, اور نو لکھیں اگر ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بھائی عوام کی عدالت چل رہی ہے, عوام کی عدالت چل رہی ہے. دیکھیں میوٹ نہ کرو یار, دیکھیں عوام کی عدالت چل رہی ہے. جی عوام کی عدالت, عماد الاسلام انجینئری الجہلمی المرزائی آج عوام کی عدالت میں ہیں. اور دیکھو یس کی کتنی بھرمار ہے, آپ کتنے زیادہ, آپ دیکھو کتنا زیادہ مقبولیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. صرف ایک ووٹ آیا آپ کے حق میں نو کا, باقی یس کی لائن لگی ہوئی ہے, باقی یس کی لائن لگی ہوئی ہے. آپ نے عوام کی عدالت کا نام لیا نا, آج آپ نے عوام کی عدالت کی بات کی ہے, تو دیکھو آپ کو ہم نے عوام کی عدالت میں پیش کر دیا. یہ عوامی تو ہیں جو یس بھی خالی ایک ایس سے نہیں لکھ رہے, 5 ایس لگا رہے ہیں کہ فوراً بھیجو. تو میرے بھائی حوالے سے تو عوام کی عدالت میں کیس چلا گیا. ہاں اب تو عوام کی عدالت میں چلا گیا, لیکن میں چونکہ ہاں جی, لیکن چونکہ میں یہ دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں کہ اس گروہ نے آ کے بار بار یہ ڈسٹرب کرنا ہے. اچھا عماد صاحب, وہ آپ کی عدالت میں چلا گیا نا, عوام کی عدالت میں چھوڑیں. اب جو میں نے آپ سے عوام کی عدالت میں فیصلہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ انتہائی گھٹیا لفظ کہنا. عماد صاحب بات نہ کریں, بات کر رہے ہیں یاسر, وہ ہو گیا نا یاسر صاحب, نہیں دے سکے بھائی, ہو گئی ان کی بات. آپ خوش ہو جائیے گا, آپ کو جو کنٹینٹ چاہیے تھا آپ کو مل گیا, جائیے, نو پرابلم. میں نے آپ سے جو بات پوچھی تھی کہ انجینئر صاحب نے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی توہین آمیز لفظ استعمال کیا اور پھر اس کا دفاع بھی کیا, اس کے بعد آپ کے نزدیک جو
حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے ہیں، ختم نبوت کے آپ سپاہی ہیں، آپ کے نزدیک پھر کیا سٹیٹس ہے انجینئر صاحب کے ایمان کا؟ جی جزاک اللہ. گزارش یہ ہے راجہ صاحب کہ انجینئر صاحب نے جو یہ بات کی ہے نا، ریڈیو اسٹیشن بدلا ہے جو آپ جی فرما رہے ہیں، جی 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 ایک منٹ بات کرنے دیں پلیز. جی فرمائیے فرمائیے. بھائی بالکل بالکل، بس میں کہہ رہا تھا ریڈیو اسٹیشن کچھ بدلا ہے. آپ نے سوال کیا. نہیں میں جواب دینے لگا ہوں نا، مجھے جواب دینے دیں. فرمائیے سر فرمائیے. انجینئر صاحب کی مسٹیکس ہو سکتی ہیں، میں یہ مانتا ہوں. یہ مسٹیک تھی، ٹھیک ہے جی. اب بات یہ کہ جی 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 یہ مسٹیک تھی، یہ کفریہ جملہ ہے. ایک منٹ ذرا سا عاطف ریان صاحب عامر بھائی کے لیے جگہ بنائیے. جی جی انشاءاللہ بنا رہا ہوں. نہیں مجھے کچھ بھائی کفریہ میں نہیں کہتا کہ انجینئر صاحب کفر بول دیا، مگر یہ کہ انجینئر صاحب کے میں نے اس دن ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی علی بھائی کے بارے میں. میں نے یہ کہا تھا علی بھائی آپ اپنے انداز میں بہتری لائیں پلیز، انداز میں جو نہیں وہ تو سبحانہ بات اور ہے نا، موسیٰ علیہ السلام وہ آپ کو ہاں جی اللہ جزائے خیر دے، آپ نے ان کو اچھا مشورہ دیا اور انہیں اس مشورہ قبول کرنے کی توفیق دے. ایک آدمی رسول کی جی شان میں گستاخی کر رہا ہے کہ انداز میں بہتری لائیں، اور ہم سے دیکھیے کس میں طریقے اسی سے. طرف آ رہا ہوں. جی جی میں اسی طرف، میں اسپیسیفکلی آپ علماء کہ ہیں نا، نقلے گستاخی کا فتویٰ امام صاحب میری طرف دھیان دے رکھیے سکتے گا. ہیں نا میرے بھائی. امام صاحب میری طرف دھیان رکھیے گا. حضرت رخ زیبا ادھر کیجیے گا. آپ کے نزدیک یہ کہنا بھی، آپ نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کفریہ جملہ کہا ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، نقل کفر نہ باشد، کہ انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا بتائے گا معاذ اللہ، اور بعد میں انہوں نے اس کا دفاع کیا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس جملے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کفریہ جملہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی آج سے 1.5 سال پہلے، میری بات سنیے گا پلیز. لیکن جی انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ یہ میری یعنی بات کو نہ کیا جاتا ہے. انجینئر صاحب نے مجھے ڈائریکٹلی بات نہیں کی، مگر یہ بات ہوئی ہے میرے ساتھ، ان کے اسٹوڈنٹ کے اور اکیڈمی کے والوں کے ساتھ، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ الزام ہے ہمارے اوپر، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. تو وہ ایک اہل حدیث عالم ہے، ان کے منہ سے بھی نکل چکا ہے یہ بات. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہ یعنی کہ زبان سے یہ بات نکل چکی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں انجینئر صاحب نے ایک کفریہ کی بات کی ہے تو آپ علماء سے پوچھیں. میں عالم تو نہیں ہوں نا میرے بھائی. اچھا آپ عالم نہیں ہیں؟ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں. ایک منٹ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ آواز ہی آپ کے علم کی بنا پہ ہوتی ہے. بات کر رہے ہیں میں نے مفتی یاسر ندیم بھائی آپ سے بات نہیں کرنی کیونکہ آپ ڈیبیٹ آگے مجھے بتا دیجیے کہ آپ عالم نہیں ہیں، عالم ہے یا نہیں ہے؟ مفتی صاحب حضرت میری طرف سے ایک ریکویسٹ، کیونکہ یہ انہوں نے موقع ڈھونڈنا ہے، وہ ہم نے ان کو دینا نہیں ہے. میں کسی عالم دین سے پوچھوں گا امام صاحب، میں کسی عالم دین سے پوچھوں گا، میں کسی عالم دین سے ضرور پوچھوں گا. میں اس وقت آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس جملے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میوٹ پہ ہیں آپ. جی آپ میوٹ نہ کریں یاسر صاحب، یہ غلط بیانی کرتے ہیں آپ. میں جناب اس جملے کو جو انجینئر صاحب نے کی ہے نا بات، آپ اپنا لقمہ میرے منہ پہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انجینئر صاحب نے جو بات کی ہے نا، یہ جناب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اس پر انجینئر صاحب نے قرآن و سنت کے منافی بات کی ہے. مگر کیسر راجہ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کفری ہے؟ یہ کیا یہ گستاخی ہے؟ بتائیں مجھے ذرا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کفریہ جملہ ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، آپ لوگوں نے کچھ معیار بنائے ہیں نا، کیونکہ جب میں نے انجینئر صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ آپ جو مجھے میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو میں کہوں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ ان کو سمجھتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کو عبادت کی نہیں لگی تھی، اس لیے اب آپ یہاں پہ وہ کام نہ کریں. انہوں نے یہ لفظ کہا ہے آپ کے نزدیک، اور آپ کا علم اتنا ہے کہ آپ نے بغیر کسی عالم دین سے بات کیے بغیر آپ اس چیز پہ قائل ہیں کہ چشتی رسول اللہ کہنے والا، اور وہ بھلے حالت خواب میں تھا، استرار میں تھا، کتاب میں لکھا بھی تھا کہ نہیں لکھا تھا، بغیر کسی چیز کے آپ کلیئر ہیں کسی عالم دین سے پوچھے بغیر کہ یہ کفر ہے. تو جب انجینئر صاحب کے حوالے سے ایک جملہ ایسا آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو عالم دین کی ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے. آپ کے پاس تو ایک راسخ علم ہے. میں وہ صرف جاننا چاہتا ہوں وہ کیا آپ کا علم کہتا ہے.
कैसर भाई रासिख चीख है। मैं इसका जवाब देता हूँ मेरे भाई जी एक मिनट यासिर भाई, एक मिनट प्लीज। जी 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 अहले जी जी कौन हदीस के उलमा चिश्ती रसूलुल्लाह शरीफ रसूलुल्लाह को कुफर कहते हैं। आगे टोरो अहले हदीस उलमा सर चिश्ती रसूलुल्लाह शरीफ रसूलुल्लाह को कुफर कहते हैं। कैसर राजा साहब बोल वही जो आके टाइम क़यामत तक आगे टोरो। इंजीनियर मिर्जा साहब ने हाँ ये एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी लिए जी एक जुमला कहा, आपको टॉपिक बदलने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? आपकी क्या राय है इस पे? ये जुमला कुफरिया है या नहीं है? आप उलमा को पढ़ना है, मैं भी कहता हूँ गलत है। गलत है मतलब सिर्फ आप गलत मेरे मुंह है, से ये कुफरिया है। मैं अब ये नहीं कि इधर मैं बैठ कुफरिया है। कर मैं जन्नत और जहन्नुम के फैसले करूं मेरे भाई। अभी आपने किया नहीं ना, नहीं अभी तो किया, नहीं अभी नहीं, किया आप बिल्कुल ना देखें करिए। क्या किया, की बात आपने की कहा ना है कि आप मैंने आपने गलत कहा ना बातें कि की, मैं मुनाफी अहले कुरान सुन्नत में सुन्नत नहीं आपने इमाम आपने कहा साहब मैं आप अहले ना सुन्नत में फैसला से नहीं करें, हूँ। आपको जी, आपसे आपसे एक किसी ने बंदा नहीं बात कहा ना करे, आप एक बंदा बात फैसला करें। मुझे समझ नहीं आती। जी मैं कभी आप करता हूँ बोलते हैं, मुफ्ती कभी साहब, राजा साहब बोलते हैं, एक मेरी मिन्नत जी जी मैं जी मोदी जी साहब मेरी तरफ से आप मिन्नत समझिए एक मिनट। अच्छा इनको अच्छा हमने ठीक अब है वो मौका ढूंढ रहे हैं ना। चलो मैं जी अपना हजरत आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप इस जुमले को कुफरिया समझते हैं या नहीं समझते हैं? और मेरे भाई मैं कह रहा हूं, मैंने कि 10 दफा ये बात दोहराई है, मैं कुरान और सुन्नत के मुनाफी बात समझता हूं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरें आप यस, लोग, आपको अल्लाह का खौफ नहीं कुरान आता। और सुन्नत के कुरान और सुन्नत के जो इमरान मुनाफी खान, बात होती मैंने है, इमरान सरीहन खान को मुनाफी झूठा होती है, नहीं, वो मैं कुफरिया बनी होती है या गाला में नहीं जा होती रही ना, है? इमरान खान से झूठा पिया हुआ है। बनी गाला में गया था मैं, तो खान साहब के गिलास से मैंने झूठा पिया था। मेरे अंदर ना मुनाफिकत नहीं है, मैं अल्लाह के फजल से ट्रूथ लवर हूँ, अल्लाह के ठीक, फजल से। जी आप पता नहीं जी, देखिए आपको हंसी आ रही है। चलिए, कैसर भाई अच्छी बात है। मैं जी आप ट्रूथ कैसर लवर हैं, भाई मैं आप सिर्फ ये मैं कहते हैं आपके ट्रूथ को ही सामने रखते हुए आपसे पूछ रहा हूँ कि जो चीज कुरान और सुन्नत के मुनाफी होती है वो कुफरिया नहीं होती? कुफरिया कैसे हो सकती है, फेयर कैसे हो इनफ, सकती यानी है कि नबी कुफरिया? पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लफ्ज कह देना आप कुफरिया नहीं है। बात करना यार, नहीं रेफरेंस के साथ बात नहीं करें मैं ना। आपसे भाई अल मुहन्नद को मैं आपसे आपने एक देखिए मिर्जा के ऊपर रेफरेंस तो उस वक्त होगा साखी ना। का यार। देखें इशू ये है ना कि हम यहाँ पे ये काम कर करके ना अल्लाह ताला ने थोड़ी समझ दे दी है कि ऐसी गुफ्तगू कैसे आगे बढ़ाते हैं। आप जितना भी मुझे उलझाएंगे मैं नहीं उलझूंगा, टॉपिक पे रहें। मुझे एक बात बताएं सिंपल सी कि ये जुमला जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह देना ये कुफरिया है या कुफरिया नहीं है, या आपको नहीं पता, आप रिसर्च करके फिर बताएंगे। हिशाम इलाही ज़हीर साहब के अल्फाज हैं, अहले हदीस आलिम हैं, वो क्या जी जी इमरान खान के गिलास का झूठा है। जी 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 हिशाम इलाही ज़हीर के अल्फाज हैं, हिशाम इलाही जी ज़हीर के आपके अल्फाज हैं। आपसे पूछा जा रहा है आपके और अल्फाज। यार जी कर रही है। अच्छा, आप हिशाम अपनी इलाही ज़हीर इमाम साहब साहब आप अहले बात हदीस आलिम कीजिए। हैं। जी जी उनके अल्फाज आप क्या हैं? प्लीज ट्रूथ लवर बने, मैं करता हूं। आप मैं लोग यार दीन का काम देखे तक नहीं कर सकता जब तक आप एक नहीं होंगे। आप एक होंगे, अल्लाह की मदद आएगी। मैं अच्छा, आपके साथ हूँ, हिशाम एथीइज्म के साहब ने खिलाफ क्या हूँ, कहा? मैं आपके साथ, मगर आप अपने मुसलमानों को याद सुभान कर रहे हो। अल्लाह। अच्छा, हिशाम साहब ने क्या कहा? कमाल है भाई, आज जबरदस्त एंटरटेनमेंट हुआ है। जी हिशाम साहब ने क्या कहा ये म्यूट ना करें मुझे, म्यूट नहीं नहीं कोई नहीं कर रहे, आप यासिर हिशाम वाजिदी साहब की साहब, बात कर हिशाम रहे थे। नहीं, मैं असल में नवाज शरीफ की पार्टी का हूं ना, तो पीटीआई वालों को म्यूट कर देता हूं। जी 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 वो हिशाम तो साहब क्या बात कर रहे थे? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने खुद ये बात की थी अपने अहले हदीस आलिम के बारे में जो कराची में होते हैं, उनसे भी मिस्टेक हुई थी, ऐसे स्लिप ऑफ टंग हुआ था। उन्होंने कहा ये कुफरिया नहीं है। अहले हदीस उलमा की तो मान लो यार, कैसे राजा साहब क्या कर ठीक है, रहे हैं यार। मान ली इंजीनियर मिर्जा मान ली। अच्छा, क्यों हो गए उन्होंने आपसे? ये कहा। अच्छा, दो आदमी हैं, एक आदमी ने के मुंह से ये बात निकल गई और उसने कहा स्लिप ऑफ टंग है, दूसरे आदमी के मुंह से ये बात निकली तो उसने बाद में अलहदा वीडियो में कहा कि ये तो गुनाह है ही नहीं, इसमें क्या गलत बात है? छोटे को ऐसा ही कहा जाता है। हालांकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कहेगी तो उनकी उम्र मुबारक 50 साल से ज्यादा थी उस वक्त। ये मदीना का वाकया वो बता रहे हैं, मक्का में तो ये थे ही ना यहूदी। तो उन्होंने इसको रैशनलाइज किया कि छोटे लड़के को तो छोकरा ही कहते हैं, अल्लाह माफ करे मुझे, फिर ये लफ्ज सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए करता है, मेरी रूह काम जाती है। तो एक ने कहा जी कि स्लिप ऑफ टंग, दूसरे ने उसका जवाब दिया, ये दोनों बराबर हैं आपके नजदीक? देखिए जी, मैं आपसे
آپ مجھ سے میں ایسے پوچھ رہے ہیں کہ میں ادھر کوئی جج لگا ہوں. میں نے علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب علماء کی آپ کو دے دی ہے. علماء کی اگر رائے آپ کو معتبر نہیں لگتی ہے, آپ ایک جگہ فرنٹ مین بنے ہوتے ہیں راجہ صاحب, ایک جگہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں علماء کو. یہ کیسی سوری ٹو سے ہائپوکریسی, کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. وہ تو معذرت کے ساتھ میری بات کوئی برا نہیں فائدہ منانا نہیں پلیز. ہوگا, وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ میں آپ سے وہ بات اس لیے نہیں کرنی کہ انجینئر صاحب کو میں نے آخری پیغام دے دیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب جو اب ڈائریکٹ تو میں نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ پہ لعنت ہے, وہ تو پھر حدیث کے وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ایک جنرل پرنسپل تو ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو بات ختم ہوگی کہ اگر کوئی ایجنٹ بن کے گیا تھا, ٹھیک ہے ختم, چھوڑے نا, وہ انجینئر صاحب تک بات چلی گئی ہے, اب بات ختم ہوگی نا. میں نے کہا نا کہ جو ایجنٹ بن کے گیا تھا اس پہ لعنت ہے, اگر نہیں تو جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس پہ لعنت ہے, بات ختم ہو گئی. آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہشام صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا, تو اس کو تو معیار نہیں بنایا جا سکتا نا ایک ایسے آدمی کا جو کہتا ہے کہ جناب یہ بالکل ایسی بات ہے جو میں نے کہی ہے, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. آپ اس کو غلط کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میرے بھائی میں نے تو کہا ہے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف بات ہے میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. ہشام علیہ ظہیر عالم دین ہے, میں نے اس لیے آپ کو ایگزامپل دی تھی غلط کیونکہ ان سمجھتا کے بھی ہوں علماء کراچی میں ہوتے ہیں, ان سے نکلی ہے. میں نہیں, یہ دیکھیں گزارش کر رہا ہوں آپ غلط کے سمجھنا سامنے, ایک چیز ہے نا, آپ شاید میری غلط بات سمجھنا ایک چیز سمجھ ہے. نہیں. دیکھیں غلط سمجھنا ایک چیز ہے, میں اپنے گھر اگر لیٹ آؤں اپنی بیگم سے کہوں کہ میں 8 بجے آؤں گا اور میں 9 بجے آؤں تو یہ غلط چیز ہے, لیکن یہ کفریہ چیز نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں نا غلط چیز ہے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ what does that actually mean؟ غلط بمعنی کفریہ یا غلط بمعنی غیر کفریہ؟ غلط کا معنی غیر کفریہ, ٹھیک ہے. جیسے المحند تو نبی پاک الفند صلی غیر اللہ کفر, علیہ وسلم کے بارے المحند میں الفند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ کفریہ نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی طرف سے. جی ہاں, وہ کہہ رہے ہیں غیر کفری ہے, غیر کفری ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں. نہیں جی یہ خود کو میوٹ کیوں کر لیتے ہیں امام صاحب, بعد میں ہمیں کہیں گے ہم کر دیتے ہیں. جی غیر کفریہ ہے. کیسر بھائی آپ آگے کیس لے کر چلیں چونکہ انہوں نے مان لیا کہ یہ غلط غیر کفریہ ہے. جی میں کہہ رہا ہوں راجہ صاحب نے کہا ہے نا کہ انجینئر صاحب کا یہ کفری ہے, اہل حدیث علماء کے اوپر فتویٰ لگائیں, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے, لگائیں فتویٰ. جو کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی, جو کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی, ٹھیک, وہ تو معیار بن ہی نہیں سکتا نا. میں صرف آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں, آپ لوگ امام صاحب میری بات سنیے گا, میرا کیس سمجھنے کی کوشش کریں. آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا مقدمہ نہیں سمجھا. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ نہیں ہے, ہم بلائنڈ فالوورز نہیں ہیں, ہم انجینئر کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں جہاں پہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. میں وہ دنیا, وہ اصل چہرہ آپ لوگوں کا دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا فور پریکٹیکل پرپسز آپ کے جو بابا ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا میں نہیں کروں گا, 2 دفعہ آپ تک پہنچ چکا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن کفریہ نہیں ہے. میں صرف آپ سے کنفرمیشن چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہی ویو ہے نا. آگے آپ میوٹ پہ چلے گئے تھے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کام نہ رہے. میرا سر ایسے بولیں گے نا دوسرے کے اوپر تو آواز کٹ جاتی ہے. صاحب آخری ہمارے فائنل 30 سیکنڈ چل رہے ہیں. اماد صاحب فائنل 30 سیکنڈ چل رہے ہیں, ایک دوسرے پہ اگر ٹوکے نا تو آواز چیو ہو جاتی ہے. میری آپ سمجھیں, میں چاہتا ہوں کہ پبلک تک کلیئر ہو جائے نا. آپ آگے میوٹ ہو گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر وہی بات خاموش ہو جائیں 1 منٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماد کیا ایشو ہے یار, اماد ہولڈ آن. میں صرف آپ کی طرف سے ایک کلیئر آنسر چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہنا یہ غلط ہے لیکن کفریہ نہیں ہے. آپ نے یہی کہا ہے. میرا جواب سنیں گے پلیز. جیسے محند الفند کے عقائد قرآن و سنت کے منافی ہیں, یہ بات بھی قرآن و سنت کے منافی ہے. ٹورو اگے ٹورو, چلو اگے ٹورو. یہ کفریہ یعنی کہ المحند بھی کفریہ نہیں ہے اور انجینئر صاحب کا یہ جملہ بھی کفریہ نہیں ہے, ایسا ہی ہے. تو دونوں برابر ہو گئے. سنت کے منافی ہے المحند کی بات بھی اور یہ بات بھی, پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں رہا ہمارے اور جی. یہ تو پھر آپ کی نہیں ہے. اچھا نہیں اچھا, اب یہ تو چلو میرے خیال میں بات ختم ہو گئی ہے. مفتی صاحب میں آپ سے فارمل میں
جی فارملی سر مفتی صاحب میں آپ سے معذرت کر لوں کہ میں نے آگے آپ کی اماد صاحب ہو گئی نا بات آپ سے ختم ہو گئی نا. اب میں ختم کر عامر بھائی بھی ہیں ان کو میں سلام بھی نہیں کر سکا, عاصم افتخار صاحب ہیں ان کو سلام نہیں کر سکا. میری بات سنیے, میری آپ سے بات ختم ہو گئی ہے, میری اماد صاحب آپ سے بات ختم ہو گئی ہے. میں اس موقع پہ خاموش ہونے لگا ہوں. مفتی صاحب سے میں فارملی اپولوجائز کرتا ہوں کہ وہ بات کر رہے تھے تو میں نے محنت سماجی ٹیکسوں کو روک دیا کیونکہ یہ بات ہم نے جانا ضروری تھی. عامر بھائی السلام علیکم, عاصم بھائی السلام علیکم. میں خاموش, یہ بات ایک میدان آپ کا. اچھا وہ عامر بھائی جو وہ سرجری ہوئی تھی آج اسٹیچز کھلے پڑے ہیں, آپ مزید انسیژن دینا چاہیں گے, آپ مزید چیرا لگانا چاہیں گے یا اسٹیچز بند کرنا چاہیں گے؟ جی عامر بھائی. جی السلام علیکم. سب سے پہلے پیار بھرا سب سننے والوں کو امید ہے سب خیریت سے. حضرت آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ایک یوزلیس آدمی ہے جس کے اوپر ہم لوگ اپنا دو قیمتی انسان اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. جی یہ ایک یوزلیس آدمی ہے, جی انتہائی بدتمیز, گستاخ. یہ وہ شخص ہے جو آج سے 2 سال پہلے اللہ کے بندے آپ 2 سال کھوتی کے پتر بیچ میں نہیں بولنا, بیچ میں نہ بول, باپ کو بھیج. انسان کا بچہ بن, تب سے چیخ رہا ہے سور. ارے 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 عامر بھائی یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. بیچ میں بول رہا تب سے مجھے میں نے خاموشی سے بات کرنے ہمارے صبر کے پیمانے کو دیکھ کہاں تک پہنچا ہوا ہے. ہاں جی بالکل. اچھا اس کو ان کو میرا خیال ہے ان کو اب مفتی صاحب ان کو میرے خیال میں فارغ کریں ان صاحب کو. میں عمر بھائی صرف اتنی سی گزارش ہے, میں یہ چیز تفصیل سے ایکسپلین کروں گا. جی اچھا میں عامر بھائی آپ کے ساری اب جتنی اس کے بعد آپ کی ناراضگیاں سر مجھے رکھنے دیں, بات میں رکھنا چاہ رہا ہوں, کوئی درد دل میرا ہے, میں کچھ رکھنا چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سورہ فرقان. میں نے اس شخص کو جو بولا ہے یہ اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, میں نے اس مجلس کے اندر شاید یہ سخت بات بولی, مگر اس کا ہی مستحق ہے یہ آدمی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند ایسے لوگوں کو جو اپنی آنکھ سے آیات کو, دلائل کو دیکھنے کے بعد نہیں مانتے, انہی کو کل انعام بتایا ہے. اور یہ صفت جس کے اندر پائی جائیں گی وہ چپایوں سے بھی بدتر ہیں, چاہے کہنے کو کچھ بھی ہوں. وہ میں یہ چیز لیے رکھنا چاہ رہا ہوں حضرت کہ آپ دو قیمتی حضرات ہیں جن سے اتنا کچھ سیکھنے کو نکل سکتا ہے, اتنا کچھ ہمیں معلومات حاصل ہو سکتی ہے. ہم الہاد اور ارتداد کی طرف توجہ کر رہے ہیں. ایک فتنہ آتا ہے, وہ اشارہ کرتا ہے, اور شیطان کا ایسا وسوسہ ہے, ایسا وہ ایک عجیب و غریب قسم کا من الجنت والناس کی کیٹیگری کے اندر سے ہے کہ اس نے صرف اپنی گردن کو لمبا رکھنے کے لیے اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اپنے مسلمانوں کے اوپر نزلہ پھینکنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے مجبوراً 1-2 اصولی باتوں کے اوپر آپ نے بات کی. اور حد یہاں تک آ گئی ہے کہ جو انسان دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کر ہمیشہ زندگی میں آگے بڑھا ہو, دوسروں کے نام کے اوپر اس نے شہرت کمائی ہو, دوسروں کے نام کے اوپر اس نے ساری جنتا کو بٹورا ہو, وہ پھر جب دیکھے کہ الہاد اور ارتداد کے اوپر اتنے مضبوط اعصاب کے لوگ الحمدللہ بارڈر کے اوپر بغیر فرقہ واریت کے اسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں کہ جو الحمدللہ امت مسلمہ کو اکٹھا رکھ سکتا ہے, اس کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی. اور وہ حسد میں اس قدر جل گیا کہ جیسے لکڑی جل کر کوئلہ بنتی ہے, اور اس قدر جل کر اس نے سوچا کہ میں ان لوگوں پر نزلہ پھینکوں تاکہ یہ کہہ سکوں کہ دیکھو یہ لوگ بھی فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہیں, دیکھو میں نہ کہتا تھا ہر بندہ ہے, میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں صرف پلانٹ ارتھ کے اوپر, میرے پیچھے چل پڑو, پلانٹ ارتھ پر میں رہ گیا ہوں. تو میں یہ گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انتہائی یوزلیس قسم کا یہ آدمی ہے, ننگی ماں بہن کی اس نے گالیاں نکالی ہوئی ہیں, ننگی ماں بہن کی. میں آپ کے چینل پر سنا نہیں سکتا. اور ایک اضافی بات میں کرنا چاہوں گا حضرت, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی آج سے 2 سے 2.5 سال پہلے 2-2.5 سال پہلے یہ بندہ میرے ترلے لیا کرتا تھا واٹس ایپ کے اوپر کہ مجھے اپنے چینل کے اوپر لائیو سٹریم میں لو, میں نے ملحد کے چینل پر جا کر گستاخانہ باتیں کر دی ہیں, میرے لوگ میرے مخالف ہو چکے ہوئے ہیں. یہ شخص ہے جی, یہ آ کر مجھے کیا اسے کہتے ہیں کالیں کر کر آڈیو میسج بھیج کر کہ میں جناب وہ خارش سلطان کے اور جلاب کے چینل پر جا چکا ہوں, جلاب بے محال
اس کے چینل پر میں جا چکا ہوں اور اس کے چینل کے اوپر جا کر میں کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں جو گستاخی کے زمرے میں آتی ہیں، تو پلیز مجھے بچاؤ۔ میں نے اس وقت بھی اس کو آف دی ریکارڈ یہ جملہ کہا، میں نے کہا مجھے تم سے انتہائی شدید بدبو آتی ہے اس چیز کی کہ تم مسلمانوں کے درمیان گھس کر یہ داڑھی ٹوپی پہن کر، مجھے تو تم عجیب و غریب قسم کی مخلوق لگتے ہو، تمہارا یا تو تم پاگل ہو گئے ہو ذہنی طور پر، اور یا تمہارا مشن ہی یہ ہے کہ تم داڑھی ٹوپی یا یونیفارم پہن کرنا مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس کر ایک زندیق کا کردار ادا کرے۔ تو یہ بندہ سٹارٹ کے اندر سے، یہ شروع سے آج سے 2-2.5 سال پہلے یہ ان کے چینل پر جا کر بیٹھ کر یہ سارے کام کرتا رہا۔ اب یہ چلا گیا ہے اس کے وہ جاہل کے چینل کے اوپر، وہاں جا کر چیلنج کر رہا ہے، وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں صرف حضرت یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، میں آپ لوگوں کے ادب و احترام میں ایک تو بولا نہیں، ورنہ میری ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو آتے ہی ٹھڈا مار کے باہر پھینکتا۔ یہ آپ لوگوں کا اتنا وقت ضائع کر رہا ہے، یقین کریں اس بندے نے اپنی گردن اونچی۔ میں تھوڑا سا جواب دے دوں، آپ نے ماشاءاللہ اپنا شکوہ بھی رکھا، اور یہ ہماری جو خصوصیت ہے، اب آپ دیکھیں کہ اسی اسکرین کے اوپر کہ یعنی اگر مان لو فرقوں میں بھی تقسیم کریں، کوئی ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہو، حالانکہ ہم فرقوں میں تقسیم نہیں ہیں، لیکن اسی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ آئیڈینٹیٹیز کے لوگ ایک متفقہ کاز کے اوپر جمع ہیں، اور وہ ہے الحاد اور ارتداد کے خلاف قرآن اور سنت کے دفاع میں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو، قیصر بھائی کو، ان کو، یا سید صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں۔ سب اپنا جو بھی آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے، آپ اس کو اپنا صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں، اٹس یور پرسنل بزنس۔ یہاں پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عماد کو اسکرین پر کیوں لیا گیا، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں انٹرٹینمنٹ کے بہت دن ہو گئے تھے، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ مقصد نہیں تھا کہ اس سے ڈیبیٹ کی جائے، ہرگز مقصد یہ نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اسلامو فوبس کے چینل کے اوپر یہ جو گیا ہے اور جا کر اس نے مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کی ہیں، تو پھر یہ ویڈیو بناتا ہے کہ جی میرے سے میں نے چیلنج دیا ہوا ہے، ڈیبیٹ نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی ہمارے چینل پر آ رہا ہے تو اپنی بات رکھے۔ تو آج کا جو یہ گھنٹہ ضائع ہوا، اس میں دراصل قوم نے، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے پہچان لیا کہ یہ آدمی کس کیٹیگری کا ہے اور اس کو کہاں ہونا چاہیے، اور یہ غلط جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کے ملک کے باشندوں سے اور جس علاقے میں یہ رہتا ہے وہاں کی انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ بھائی اس کے لیے انتظام کرو، کہیں پاگل خانے وغیرہ کا باہر کھلا پھر رہا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ پھر جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں یہ ان کو پریشان کرے گا۔ تو یہ ایکسپوز کرنا، اور ہم نے نہیں کیا، خود ہی ایکسپوز ہوا ہے، تو یہ موقع اصل میں اس کو دینا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ ہمارے مزاج سے واقف ہیں کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے کبھی بھی اور آج بھی نہ میں نے محنت کا کوئی دفاع کیا، نہ مجھے کرنا ہے۔ بھائی کوئی محنت کو غلط کہہ رہا کرو ہماری بلا سے، حضرت تھانوی کو کوئی غلط کہہ رہا کہو ہماری بلا سے، اور رسول کو کہو گے تو پھر ہم دفاع میں آئیں گے، باقی کسی عالم کے دفاع میں ہم نہیں آئیں گے۔ جی اچھا حضرت، میرا اس پہ جو کیس ہے، خیر مودی صاحب کو پہلے میں نے عرض کر دیا تھا، عامر بھائی مجھ تک یہ کنسرن پہنچایا گیا تھا کہ یہ ٹولہ ایمان یونین کے اندر یہ کام خراب کرنے آئے گا، کہ جس جگہ پہ بات چلی گئی تھی انجینئر صاحب کی اور میری، میں نے اس معاملے کو رفع دفع کیا، تو اس سے کچھ پہلے مجھے یہ کنسرن مجھ تک پہنچائے گئے تھے کہ یہ آپ لوگوں کو فرقوں اور بابوں اس حد تک یہ ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں کریں گے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کہ آخرکار ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اگلے مورچوں کا ہے، ان کو اس سے کیا ایشو ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ لیکن اب جب یہ آئے اور آتے ہی جس طرح سے انہوں نے شروع کر دیا، اور مجھے بھی پہلے تم دیوبندی ہو اور دیوبندی اہل سنت سے خارج ہیں، فلاں یہ ہے فلاں وہ، اس طرح کی باتیں کرنا، تو میں ذہنی طور پہ میں اس چیز کے لیے میں تیار تھا کہ اگر یہ آئیں تو ونس اینڈ فار آل ان کے اندر کا گھٹیا پن لوگوں کے سامنے آ جائے۔ جیسے اس آدمی نے دکھایا ہے کہ اپنے بابے کے لیے اس نے گستاخی کی اسٹیٹمنٹ کو اس نے کہا یہ کفریہ نہیں ہے، صرف اپنا بابا بچانے کے لیے۔ تو میں ونس اینڈ فار آل کے ایک دفعہ بھلے گھنٹہ لگ جائے، لیکن اس کے بعد پھر یہ وائرس کی طرح جو ہے نا یہ ہمارے سسٹم سے نکل جائے، اندر آ ہی نہ سکیں۔ میرا مقصد صرف یہ تھا، اس میں اگر زیادہ ٹائم لگ گیا تو اس کی معذرت۔ یہ بھی تکوینی طور سے انتظام ہوا کہ جس وقت جو ہے یہ آدمی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا تھا، تو اس وقت اسکرین پر وہ سارے لوگ جمع ہیں جو ان کے نزدیک کسی نہ کسی فرقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہم نہیں کرتے، وہ سارے ایک ہی اسکرین پر جمع ہیں۔
یہ بھی خدا کی طرف سے تکمیلی نظام. بہت اہم بات ہے یہ. حضرت میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ اس کو آن نہیں کرتا، یعنی یہ شخص جو ہے یہ فوٹو کھینچ کر اس بندے کو بھی بدنام کرنے کا سبب بنا ہوا ہے. وہ بندہ اس کو آن نہیں کرتا. اسی لیے اگر کوئی پراپر ایسا بندہ آتا ہے جو آفیشیلی ان کی طرف سے ہے، باقی جو آپ نے کہہ دیا میرے خیال سے کافی ہے. آپ کا جو مقصد ہے وہ آبویسلی آپ کی ایک اس کی حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے کام کو ماشاءاللہ، کیسر بھائی کے کام کو ماشاءاللہ الحمدللہ، اور ہمارے جو اسکالرز ہیں جو الحاد و ارتداد پہ کام کر رہے ہیں، اس کام کو دیکھ کر نوجوان جتنے تھے، چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا انڈیا سے ہوں، ان لوگوں میں یہ مزاج بیدار ہوا کہ فرقہ واریت تو چھوٹا مسئلہ ہے، ہمیں متحد ہونا پڑے گا الحاد و ارتداد کے اوپر. اب یہ چیز بہو کے یوز لیس ہونے کو دکھا رہی تھی. مفتی صاحب سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، سمجھ گیا میں، بالکل سمجھ گیا. جی. تو وہ یوز لیس، اس چیز کو یوز لیس بتا رہی تھی کہ پھر جو چورن اتنے عرصے سے بیچا جا رہا تھا، اس چورن سے ہٹ کر مسلمان متحد ہو رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ چیز پیش کی گئی کہ یار دیکھیں الحاد اور ارتداد پھیل رہا ہے، سوشل میڈیا پر ایک ہوا بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں پروپیگنڈا چل رہا ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے، تو لہذا آپ بھی اس بارے میں کچھ کیجئے. اور پھر آپ لوگوں کا تذکرہ نجی محفلوں کے اندر کیا گیا کہ دیکھیں فلاں فلاں عالم دین اس طرح کام کر رہے ہیں. تو اپنی گردن کو اونچا رکھنے کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ جی فلاں پارٹی کا ہے، وہ فلاں پارٹی کا ہے، دیکھو سارے پارٹی کے ہیں، ہاں میں ہی ہوں اکیلا جو کسی پارٹی کا نہیں، لہذا مجھے رائٹ ہے ایک ختم نبوت کی بات بھی میں ہی کروں، مجھے رائٹ ہے کہ الحاد و ارتداد کی بات بھی میں کروں، مجھے رائٹ ہے کہ دنیا کی سیاسیات کی بات بھی میں کروں، مجھے رائٹ ہے کہ سیکولرزم، لبرلزم اور ڈیموکریسی کی بات بھی میں ہی کروں. پلانٹ ارتھ کے اوپر میں نے ہی اکیلے نے بات کرنی ہے. یہ وہ گردن ہے، مجھے اکیلے رہنا ہے بس. ہاں جی، سونیاں ہو جان گلیاں تے پھر مرزا یار پھرے، بس. حضرت یہ خلاصہ ہے. اس چیز کو، اس ٹیکنیک کو سامنے رکھ کر یہ پورا ایک پیچھے آپ دیکھ لیں، پیچھے کون سی لاجسٹک سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے، کون سے لوگ پیچھے بیک اپ کر رہے ہیں. اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے، لائیو بھی ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہمارے دوستوں کو، ہم نے شیطان کے، چاہے وہ جنات سے ہوں یا ناس سے ہوں یا کسی بھی شکل میں جانے انجانے میں حربہ بنے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے جو ہے نا وہ ٹریپ کے اندر نہیں آنا، اور ہم نے ہمیشہ فوکس کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہمارے پاس ایک بگر کاز ہے، الحاد اور ارتداد کے سامنے بند باندھنا ہے، اور اسی کی تکنیک کے ساتھ مسلمانوں کو متفق اور متحد کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا مقصد اور یہی ہے. اور الحمدللہ آج بھی اگر کسی کو لگ رہا ہو تو یہ ٹریپ نہیں ہوا، بلکہ یہ خود ٹریپ ہو کر یہاں سے گیا ہے، اور جو عوامی ریئیکشن ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انف گفتگو ہو گئی ہے اس تعلق سے کہ ایک آدمی جو بالکل عقل سے کورا ہے اور حقیقتاً اس کو علم کا حبہ نہیں پتا، یہ وجہ ہے کہ وہ عربی کی ایک عبارت نہیں پڑھ سکا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ علم کی زیادتی کی وجہ سے میری آوازیں چیخیں نکل جاتی ہیں. تو ایسے آدمی سے کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس وقت یہاں لانا ضروری تھا. تو بہرحال یہ ہمارا جو مقصد تھا یہ اچیو ہو گیا. رہی بات یہ کہ ہم اپنے کاز سے ہٹ جائیں، یہ اس لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہیں ہوگا چونکہ میں نے جیسے کہا کہ جو ریپریزنٹیشن ہے ماشاءاللہ وہ اس وقت اسکرین پر فل ہے. عاصم بھائی کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص، جس کو جیسے کہا نا شیاطین الانس، تو شیاطین میں سے کوئی ایک شخص اگر آ جائے اور اپنی شیطنت پھیلائے تو پوری مجلس جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. آج لوگوں نے اس کا لائیو ڈیمو دیکھا، اور عاصم بھائی موجود ہیں، میں اتنی دیر سے ان کی طرف توجہ نہیں دے پایا اور ان کا استقبال نہیں کر پایا. تو دراصل یہ مجلس میں ایک طرح کی ہوتا ہے نا، کسی شخص کے یا کسی شیطان کے وجود سے جو نحوست ہوتی ہے، یہ اس نحوست کا اثر تھا. جی عاصم بھائی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت؟ بہت شکریہ. جی عامر بھائی صحیح فرما رہے تھے کہ یہ انسان جو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے. خیر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، بس میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو، سننے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام بھی جو ہے وہ ایکسپرٹس لوگوں سے سیکھیں. یہ ہو کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں نے سوسائٹی میں ہمارے نوجوانوں کے اندر، ابھی میں نے پچھلے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ریلیجس ایموشنز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، سب میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کے الحمدللہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں جو ریلیجس ایموشنز ہیں.
تو کچھ لوگ آتے ہیں اور جو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے اور جو محبت ہے، اس کو وہ اپنے انفرادی مفاد کے لیے، وہ اپنے انڈیویجول بینیفٹس کے لیے اس کو وہ لوگ بھناتے ہیں، اس کو وہ لوگ کیش کراتے ہیں اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں، آپ کے ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی جو ہے اپنے ایموشنز کو ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ یا دین کے نام پہ ایکسپلائٹ نہیں ہونے دینا چاہیے. اور وہ کیسے نہیں ہوگا؟ وہ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ آپ جس بندے کو سند بنا رہے ہیں، جس بندے کو آپ دین میں سند بنا رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سند جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، سند جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. تو جب بھی آپ کسی آدمی کو سند بنائیں نا دین میں کہ آپ اس سے دین سیکھ رہے ہوں، تو آپ جان لیں کہ وہ کوالیفائڈ بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے. مطلب آپ انکوالیفائڈ لوگوں سے جب دین سیکھیں گے تو وہ آپ کے ایموشنز بھی غلط طرف جو ایکسپلائٹ ہو جائیں گے، اور آپ کی بھی جو حالت ہے نا وہ ایک انٹلیکچوئل انارکی والی ہو جائے گی. مطلب آپ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے رہیں گے لیکن پتہ چلا کہ کچھ نہیں آتا ہے، یہ کالج شیخ کے آگے پڑھا ہی نہیں جا رہا اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو یہ حالت نہیں ہو ہمارے نوجوانوں کی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہے ماشاءاللہ بہت استطاعت رکھتے ہیں، بہت استعداد رکھتے ہیں، لیکن پراپرلی جو ہے ان کو ایک چینل، ان کے انرجی کو چینلائز نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ایسے کھیپ تیار ہو رہے ہیں اور برباد ہو جا رہے ہیں. سارے کے سارے لوگ، ہر نسل میں اس طرح کے لوگ اٹھتے ہیں اور جو ہے وہ اناپ شناپ کچھ بھی جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اپنی دکان چلاتے ہیں، اپنا چورن بیچتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایک نسل تو برباد ہو گئی. صحیح، پھر اگلی کھیپ ہمیں تیار کرنی ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ بیسیکلی لڑنا کس سے؟ ہمیں تو اصل میں مغربی جو یعنی کہ قوت ہے، چاہے وہ انٹلیکچوئل قوت ہو، چاہے وہ معاشی قوت ہو، یا اور بھی دوسرے طرح کی جتنی بھی ان کی طاقتیں ہیں، اس سے ہمارا کنفرنٹیشن ہے اصل میں امت کا. اچھا، یہی بات ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ انجینئر جو ہے گزشتہ 10 15 12 سال سے جتنے بھی عرصے سے وہ فرقوں کی بات کر رہا ہے، چونکہ اس نے کیریئر اپنا اسی چیز کے اوپر بلڈ کیا ہے. ہم نے کبھی ایک مرتبہ بھی شاید اس کے تعلق سے، مجھے تو یاد نہیں پڑتا، گفتگو کی ہوگی. قیصر بھائی نے جو گفتگو شروع کی وہ اس لیے کی کہ اس شخص نے سیکولر لوگوں کو، جیسے عامر بھائی نے ایک لفظ بولا، میں دوبارہ نہیں بولوں گا، سیکولر لوگوں کو، اسی طریقے سے سوشلسٹوں کو، لبرلوں کو اس نے سپورٹ کرنا شروع کیا. تو ظاہر ہے کہ اب یہ ہمارا موضوع ہے، چونکہ ہم اس موضوع کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے ایک ریاکشن دیا. ہم نے کبھی بھی فرقوں کے تعلق سے کوئی جواب ہی نہیں، جو کرنا ہے کرو بھائی، آرام سے، نو ٹینشن. تو یہ بات ہے، تو اس لیے ہمارا ایک فوکس ہے، وہ میدان ہے، ہم اسی میدان پر انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. تو خیر، بہت اچھا ہوا یہ ہو گئی. میں ایک دو لوگ اور ہیں، ان کو بھی جرنو ہندی سے صاحب و بصالت آدم بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. جی بصالت آدم صاحب. جی السلام علیکم حضرت، اور سلام تمام احباب کا، عامر بھائی، قیصر بھائی، سید نقوی صاحب، عاطف ریان بھائی، عاصم بھائی، اکمل اسلام بھائی، جرنو ہندی بھائی. ماشاءاللہ آج تو جتنا آپ نے کہا پورا پینل ہی بھرا ہوا ہے. اور آج عجیب ناانصافی ہوئی حضرت میرے ساتھ، آڈینس کے ساتھ. آج آپ نے اسٹریم اسکیجول کی، جی ہاں، تھمبنیل بنایا، جی ٹائم سیٹ کیا، Q&A لکھا اس کے اندر، لیکن آپ نے یہ نہیں ایڈ کیا کہ آج ہمارے یہاں کامیڈی کا بھی انتظام مطلب مجھے دل چاہ رہا ہے امریکہ میں سنڈے نائٹ کامیڈی جو ہے وہ بہت مشہور ہے. تو جی، اور تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول بھی ہوتی ہے، میں نے سنا ہے. تو یہاں تو خیر سنڈے ابھی آفٹر نون ہے، تو آپ کے اعتبار سے چونکہ سنڈے نائٹ ہے تو اس لیے وہ میں نے کہا چلو تھوڑا سا فلیور دے دیں آپ کو. جی، اور وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی دیکھ لی تھی ہم نے. جی ہمار والی مثال. چلے، آج کی آپ کی اسٹریم کا جو آخری گھنٹہ تھا نا، اس کو میں کہوں گا ڈیول سار. عامر بھائی سمجھ گیا. جی مجھے صاحب کنٹینیو کیجیے. اچھا، جرنو ہندی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معافی چاہتے ہیں حضرت، رہا نہیں گیا. مجھے بس 2 باتیں کہنی ہیں کہ کسی بھی قوم کا جو سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نوجوانوں کو سپرفیشل تھنکنگ میں ہی مبتلا کر دیا جائے، اور اسے یہ موقع ہی نہ دیا جائے کہ آپ ڈیپ تھنکر اور کمپریہنسو تھنکر بنو. اور بہت ہی یقینی طور پر یہ کہنا ہوگا کہ کچھ لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے کی سپرفیشل تھنکر بنانے کا ذمہ لے لیا ہے لوگوں کو، اور یہ سپرفیشل تھنکنگ کا ہی نتیجہ ہے کہ سطحی باتیں کر کے اپنے آپ کو پلانٹ ارتھ پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ کینسل کلچر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو سب سے زیادہ بڑھاوا دیا گیا ہے،
اور یہ مجھے لگتا ہے بہت ضروری وقت ہے کہ جب آپ نے اور تمام پوری ٹیم نے خوب محنت کر کے نوجوانوں کو ایک اچھے وے میں سوچنا سکھایا ہے، ایسے میں نوجوانوں میں وہ سوچنے کی جو فکر ہے کینسل کلچر کو اڈاپٹ کرنے میں صرف ہو جائے، اس سے ہمیں بچانا ہوگا. اور یہ وقت ہے کہ آپ بولیے، تمام لوگ بولیں، تاکہ نوجوان کینسل کلچر کو نہ اڈاپٹ کرتے ہوئے ایک کنسٹرکٹیو وے میں آگے بڑھیں. جزاک اللہ. جی 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 جزاکم اللہ خیرن. تو بہرحال یہ آپ سبھی حضرات کے مشورے، کنسرن اور اپریشیشن یہ سب کے سب آ گئی ہیں، تو اس سے بڑی خوشی ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ کچھ لوگوں کو اگرچہ یہ مصلحت کے خلاف لگا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اگر ہم لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا تھا اور یہاں آ کر بھی وہ ہمیں ڈائیورٹ نہ کر سکا، یعنی ایسا ہو سکتا تھا کہ میں محنت کھول کے بیٹھ جاتا اور میں اس کا دفاع کرتا، لیکن اگر وہ ہمیں یہاں پر بھی ڈائیورٹ نہ کر سکا اور ہم صرف اس کے مزے ہی لیتے رہے، تو الحمدللہ اس سے آپ خیر کی توقع نکالیں کہ آئندہ بھی پھر ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ورنہ ایسا ہو سکتا تھا کہ اچھا محنت کے اوپر اعتراض، کھولو محنت، چلو جی جواب دو، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے کوئی جواب نہیں دیا، ہم نے محنت ہی نہیں کھولی. الحمدللہ. جی ہاں. اور حقیقت یہ کہ میں نے خود نہیں پڑھی محنت پوری، یعنی اس کے شروع کے 2-3 صفحے وہ بھی انجینئر کے اتنا چلانے کی وجہ سے پڑھے، ورنہ مجھے تو نام سنا تھا بچپن میں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ محنت نام کی کوئی کتاب بھی ہوتی ہے. میں ایک بات ایڈ کر دوں جی کہ جو یہ ایشو جو مطلب ڈسکس ہوا ہے اوور آل کہ یوتھ کا جو دماغ ہے وہ کیونکہ ریبیلیس ہوتا ہے. مجھے خود پتا ہے کہ میں ان سب چیزوں نکلا، میں ابھی 19 سال گئی ہوں، ماشاءاللہ سے سب سے چھوٹا ہوں ہمارے اس میں. میں کس بیک گراؤنڈ جی آپ کو پتا ہے میں جس بیک گراؤنڈ سے نکلا ہوں، بٹ دا تھنگ از اگر مطلب مجھے پھر بعد میں یہ سمجھ آیا خود، اور آج سمجھ آتا ہے کہ میری جو سہولیتیں تھیں اگر ہیں تو وہ میں کہاں پہ استعمال کر رہا تھا، مطلب اٹ واز بیس لیس. اینڈ اسی لیے میں اپنی زندگی میں مطلب اکثر کہتا ہوں، آج تک مطلب خود کو یہ کہتا ہوں، آج اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں AAA نے بڑا کام کیا ہے. ایک تو ابوذر بھائی نے جن نے مجھے یہ جو میری انسپریشن بنے کہ یہاں پہ کام کرنا ہے، دوسرا عامر بھائی اور آسم بھائی. عامر بھائی نے مجھے بتایا کہ مجھے یاد ہے آج بھی جب وہ کہتے تھے کہ اپنی سہولیتوں کا جو استعمال ہے نا وہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اور آج بھی آسم بھائی عامر بھائی یہ دکھاتے رہتے ہیں. تو مجھے پتا ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ آئی نو میں وہاں سے آیا ہوا ہوں، اور آپ سب کو بھی پتا ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا تھا کیا نہیں تھا. ایک ریبیلیس نہیں ہوتا ہے ایک ینگسٹر کا کہ مجھے بس یہ چیز مل گئی، مجھے سامنے والے کو بس اپنا نیچا دکھانا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ ایک ینگسٹر میں اتنا پوٹینشیل ہے، خاص کر ایک سب کانٹیننٹ کے مسلمان بچے میں. وہ مجھے آج دکھ رہا ہے نا کہ کس مطلب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں صرف 19 سال کا ہو کے میں کام کر رہا ہوں، تھوڑا بہت جو کچھ کر رہا ہوں. بٹ اگر ہم جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ اس طرف لگ جائیں تو ہماری کمیونٹی کا جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. جی ہاں.